تو جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا تو نتیجتاً یہ کتاب اس بندے کو ذلیل کر دیتی ہے جو اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو چھوڑتے ہو۔ کافر کو پیغام دے دیا کہ ہم تیری اس بات کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو پڑھنا زیادہ شروع کر دیں، زیادہ اس کو اصلاح کے ساتھ اور اس کا مطلب سمجھنا شروع کر دیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یہ رپورٹیں اصل میں ان کے پاس جائیں گی تو وہ رکیں گے کہ ہماری ان کرتوتوں سے مسلمان قرآن کے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ انجیل کے 4 ورژن ہیں، ان کا چاروں کا آپس میں بہت اختلاف ہے، 100 سے زیادہ اختلافات اس میں ہیں، جبکہ قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں بھی چھپے، نہ اس کے چھاپوں میں کوئی اختلاف ہے اور نہ ان کی آیات کے معانی سے ٹکراتے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہونے والا قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابی شکل نہیں بنائی اس کی، اور فرماتے تھے یہ آیتیں فلاں سورت کی فلاں آیت سے پیچھے لکھ دو، اور یہ جو آج آئی ہیں یہ فلاں سورت کی فلاں آیتوں سے آگے لگا دو۔ زبانی لگائی گئیں، اور جب اس کو کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لایا گیا تو وہ بہترین کتاب بنا۔ مفسرین نے کام کیا ہے، آیتوں سے تعلق پر کام کیا ہے، اور صورتوں سے تعلق پر قائم کیا ہے، اور یہ کہ یہ آیت اس کے بعد کیوں آئی اور یہ صورت اس کے بعد کیوں آئی، سب کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اتنی مرتب اور اتنی بامعنی کتاب، اور 23 سال میں اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ کر کے جمع کی گئی تو بہترین کتاب بن گئی، اور اس کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی آیت سے نہیں ٹکراتی، اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث بھی صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی، اور کوئی صحیح حدیث کسی آیت سے نہیں ٹکراتی، کیونکہ سارے کا سارا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سابقہ کتابیں تھیں وہ ان پر ایکسپائری ڈیٹ تھی کہ یہ نبوت ختم ہو جائے گی، یہ کتاب بھی محفوظ نہیں رہے گی، ان میں ان کے ماننے والوں نے بھی اضافے کیے، اور وہ اب کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ تو وہ مذاہب موجود ہیں مگر ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، وہ بیس لیس ہیں، ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز بہت ان کو پریشان کرتی ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی کوئی کتاب ہی پختہ سند والی نہیں ہے، تو پھر وہ حسد کرتے ہوئے مسلمانوں کے قرآن کو جلاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن حکیم عظیم کتاب ہے، اور اس کو ماننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں۔ یہ عظمتوں والی کتاب ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے رمضان کا مہینہ معظم ہو گیا۔ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی شان بہت بلند ہو گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا مہینہ، اور جس سینے پر نازل ہوا وہ سینہ، اور آج بھی جو اس کو یاد کر لیتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، آج بھی جو اس کو سمجھ لیتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ حسد کے مارے حسد کرتے ہوئے، اور اس میں وہ اپنا حسد نکالتے ہیں جلا کر کے، اور پھر اس میں یہ بھی بات ہے
کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کو اوپر کرنے والے اوپر ہو جاتے ہیں، اس کتاب کو نیچے کرنے والے نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، تو پھر وہ نیچے ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے، وہ مقہور ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے۔ اور پھر جب وہ مغلوب اور مقہور ہو گئے تو پھر کافروں کو یہ شے ملی کہ وہ اس کی گستاخی کریں۔ جس کے گھر والے جس بچے کو احترام نہ دیں، باہر والوں نے کیا دینا ہے نا؟ تو جب مسلمان اس کا احترام نہیں کریں گے، احترام کا معنی یہ نہیں کہ 8-10 غلاف چڑھا کے اس کو اوپر رکھ دو، اس کا حق ادا یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھو، روزانہ پڑھو، 5 ٹائم پڑھو، اور اس کو سمجھو اور صحیح پڑھنا سیکھو، اس پر عمل کرو۔ یہ کہتا ہے مسجد بناؤ تو مسجد بناؤ، یہ کہتا ہے مدرسہ بناؤ تو مدرسہ بناؤ، یہ کہتا ہے بدر سجاؤ تو بدر و حنین سجاؤ۔ اور جب آپ اس کے احکام پر عمل کریں گے تو یہ کتاب آپ کی حفاظت کرے گی۔ آپ نے اس کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ یہ کتاب آپ کی سیکورٹی کی ضمانت ہے، یہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اب تو ہمیں اس کی حفاظت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ کتاب مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، تو نتیجتاً یہ کتاب اس بندے کو ذلیل کر دیتی ہے جو اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو چھوڑتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ کچھ کو مانے اور کچھ کا انکار کرے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اب آج کے مسلمان مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور کچھ کتاب کہے حنین کو جاؤ، بدر کو جاؤ، احزاب کو جاؤ، نہیں جائیں گے۔ تو بعض کو مانا، بعض کا انکار کیا۔ اچھا، اگر کم از کم اپنی بزدلی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہوتے تو الگ بات تھی۔ الٹا حجتیں بناتے، دلیلیں دیتے ہیں کہ جہاد ٹھیک نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ بندے ذلیل ہو گئے تو پھر کون دفاع کرے گا؟ نہ یہ اپنے دفاع کے قابل رہے، نہ اپنی کتاب کے دفاع کے قابل رہے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ایک بچی کی پکار پر محمد بن قاسم لمبا لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے تو ان کو کبھی ضرورت نہ ہوتی ایسا کام کرنے کی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ایک پکار پر معتصم باللہ کمزوری کے باوجود لمبا لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے تو ان کو کبھی ایسی ہمت نہ ہوتی۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کے یہ صرف باہر نکل کے شور ہی کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں داڑیاں چھلی ہوئی اور قرآن پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں تو اپنا ہی بندہ لگ رہا ہے، یہ کیوں احتجاج کر رہا ہے؟ دیکھنے میں تو اپنا ہی لگ رہا ہے، یہ ہمارے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ جب تو نے اس قرآن پر عمل نہیں کیا، کس منہ سے کرتے ہو احتجاج؟ احتجاج اللہ کے سامنے ایک باور کروانا کہ اللہ میں بھی باہر آیا ہوں، میں بھی اس کو برا کہتا ہوں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب ہم نے اس کو اپنے نصاب سے نکالا، اپنے گھروں سے نکالا، اپنے دماغ سے نکال دیا، تو کافر پر کیا اعتراض ہے؟ ایک ایک کر کے نصاب سے نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارا ری ایکشن یہ ہو کہ ہم روڈ پر نکلنے کے بعد کافر کو پیغام دے دیا کہ ہم تیری اس بات کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو پڑھنا زیادہ شروع کر دیں، زیادہ اس کو اصلاح کے ساتھ اور اس کا مطلب سمجھنا شروع کر دیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یہ رپورٹیں اصل میں ان کے پاس جائیں گی تو وہ رکیں گے کہ ہماری ان کرتوتوں سے مسلمان قرآن کے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں کہ یار وہ قرآن جلا رہے ہیں، دل بڑا جلتا ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں۔
آپ گھر بیٹھے یہ کر سکتے ہیں، آپ فجر سے پہلے اٹھ کر ان ظالموں پر لعنتیں بھیج سکتے ہیں، بد دعائیں دے سکتے ہیں ان کو، آپ اس قرآن سے زیادہ قریب آ کر کے ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ جتنا تم یہ کرتوتیں کرو گے اتنا ہم قرآن کے اس کے ریاکشن میں زیادہ قریب آئیں گے۔ اگر معاشرے میں سدھار نظر آئے اور قرآن نظر آئے تو وہ تو باز آ جائیں گے اس سے۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کا مستقل بائیکاٹ، ساری زندگی بائیکاٹ کریں، یعنی کہ اخبار میں آئے کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو پھر ہم تھوڑا ابال آتا ہے، تھوڑا چلو بھائی ان کا بائیکاٹ کر دو، اور بعد میں پھر وہیں کہ وہیں ہائے تیری قرآن سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے کہ تو زبان کا چسکا نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی متبادل بتاؤ، بھئی متبادل تمہیں کیوں بتائیں ہم؟ یہ پیپسی، یہ کولا، یہ سو اینڈ سو، یہ یہودیوں کی کمپنیاں ہیں، اور تجھے اس کا متبادل نہیں ملتا تو پانی پی لے، مگر تو اپنی زبان کا چسکا نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جو کہتا ہے متبادل بتاؤ، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے چسکے پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، چسکا پورا رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنے نبی کی بے حرمتی کا ہمیں کوئی سبق دیتے ہو نا تو ہمارا چسکا کہیں اور سے پورا کروا دو۔ مطلب نبی کی اور قرآن کی بے حرمتی کے اوپر میں چسکا نہیں چھوڑ سکتا، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں جو ملک میں آتی ہیں جن کی وجہ سے امپورٹ بڑھ جاتی ہے، ایکسپورٹ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، معیشت کمزور ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس میں سے آپ 50% ہی چھوڑ دیں، چلو کچھ چیزیں ایسی ہیں، گاڑیاں چلو باہر سے آتی ہیں تو آپ کہتے ہو جی ان کی ہیں، تو پمپ چوڑوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، اور معیار بھی کم نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر، یہ تو مجھے چپ کروانے کے لیے کہتے ہو کہ متبادل بتاؤ، اگر تیرے اندر غیرت ہے تو سوچ، یہ کافروں کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ فرانس کا ہے، اور یہ یہودیوں کا ہے، اور یہ مسلمانوں کا ہے۔ میں مسلمانوں سے پٹرول ڈلواتا ہوں بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گستاخ ہیں ہمارے، اور کم از کم یہ کافر ہیں، کم از کم اس کی وجہ سے زر مبادلہ باہر جاتا ہے، میں نہیں کرتا یہ۔ یعنی چسکا بھی کم نہیں ہوگا اس سے، تیرے کام بھی پورے رہیں گے۔ لیکن صرف وہ ابال اٹھتا ہے تھوڑا سا تو پھر بعد میں وہیں کہ وہیں سو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ٹھوس اقدام کرنے پڑیں گے۔ اگر ان کی کمپنیاں یہاں فیل ہو جائیں، جو ان کو انویسٹ کرتی ہیں، ان میں، ان کی ان شرارتوں کے پیچھے ان کا پیسہ ہوتا ہے، ان کی NGOs کو وہ چلاتی ہیں، ان کی حکومتوں کو وہ چلاتی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہی ان کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے چسکے ٹھیک کر لیں، اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں، اگر 50% ہی امپورٹ ہماری کم ہو جائے نا تو ان کے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ برگر، یہ میک ڈونلڈ اور یہ KFC، یہ وہ یہودیوں عیسائیوں کی کمپنی ہے، چسکا تیرا پورا ہونا چاہیے نا، بات تو چسکے کی ہے، ورنہ متبادل تو موجود ہے۔ اور اگر متبادل نہ بھی تجھے ملے تو روٹی تو ملتی ہے نا، وہ کھا لے، روٹی کھا لے، تیرا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، تیری صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ کیسا مسلمان ہے، کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یاد رکھو، جو نبی سے محبت کرے گا وہی قرآن سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دین ہے، لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دو، دین پر نبی قربان ہے یا نبی پر دین قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو، مشکل سوال تو نہیں کر دیا؟ ہاں، ساری کائنات سے افضل ترین ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دین پر وہ قربان ہے اس دین کی شان کیا ہوگی؟
اس قرآن کی شان کیا ہوگی؟ یہ رب کی کلام ہے، رب کی صفت ہے. سمجھ آئی؟ فرمایا مخلوق کی قسم مت اٹھاؤ. تو کہاں بات جاتی ہے؟ اس کی محبت، اس کی غیرت دل میں ہو تو پھر مستقل طور پر یہ اقدام کیے جائیں جو میں نے کہیں، تو انشاءاللہ دشمن کو بھی سبق ملے گا اور ہم بھی اپنے رب کے قریب ہوں گے. ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.